بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 19ویں پارے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا سے ہوا۔ اس پارے کی شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اور وہ نبیوں کی تعلیم کو یہ کہہ کر جھٹلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا آسمانوں سے، یا ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ سب کچھ ان کا تکبر ہے، عناد ہے، غرور ہے، جس کی وجہ سے یہ دین حق کو اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، یہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھیں گے، لیکن کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اور فرشتے ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ فرشتوں کو اپنے سے دور کریں گے لیکن فرشتے ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو شکوہ کرتے ہوں گے، یعنی اپنے اوپر افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو دانتوں سے چباتے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں انسان کسی بات پر افسوس کرتا ہے تو بعض دفعہ اپنے انگلی کو دانت میں چباتا ہے، تو کچھ لوگ قیامت کے دن بھی اس طرح اپنے اوپر افسوس کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم اپنی دوستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتے، اور کاش کہ ہم دوستیاں نیک لوگوں سے لگاتے، علماء سے لگاتے، تاکہ ہمیں ان کی دوستیوں سے فائدہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم فلانے کو جس نے ہمیں دین سے دور کیا، نمازوں سے، عبادتوں سے، اللہ کی عبادتوں سے روکا، اس کو اپنا دوست نہ بناتے۔ تو یہ آیت بڑے واضح طور پر انسان کو سمجھا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے، اچھا دوست، اچھی صحبت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور برے دوست، بری صحبت، بری بیٹھک یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اور بعض دفعہ اچھے گھرانوں کے بچے برے دوستوں کی وجہ سے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوستی جو بری ہوگی اس پر کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی شکایت جو اللہ کے دربار میں ہوگی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کے بارے میں دعویٰ کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، میری قوم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس قرآن کو، اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کے نبی کی طرف سے ایسے لوگوں پر دعویٰ ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن بھی ایسے لوگوں کے خلاف دعویٰ کرے گا جو قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں بھیج دو، جنت میں ڈال دو، لیکن وہ بندہ ایسا ہوگا جو قرآن کے حقوق میں کوتاہی کرتا تھا، تو کل قرآن اس کے لیے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گا، اور اللہ سے کہے گا میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے میرے حقوق میں کوتاہی کی ہے، پڑھتا نہیں تھا،
سنتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ اور اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کریں گے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن وہ قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ بڑا مضبوط تھا تو گنہگار، لیکن تلاوت قرآن، حقوق قرآن، قرآن کی تعلیمات، قرآن پر عمل کرنے کا اس کو بڑا جذبہ شوق تھا، تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن یہ قرآن آئے گا اور اللہ سے اس کی بخشش کروا کر اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اسی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن جھگڑالو ہے۔ قرآن کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھگڑالو ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گا اللہ سے لڑ جھگڑ کر، اور اپنے حق میں کوتاہی کرنے والے کو جہنم میں ڈلوائے گا اللہ سے لڑ جھگڑ کر۔ قرآن کے چند حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت تجوید سے کی جائے، یعنی تلاوت قرآن سیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ اس بارے میں بڑے ناانصاف ہیں کہ دنیا کی زبانیں، جیسے کہ آج کل انگلش زبان کا بڑا رواج ہے، بہت اچھی طرح بولتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی کوشش کرتے ہیں کہ انگلش اچھی بولے، لیکن افسوس ہے کہ قرآن ہمارے بچوں کو اور نہ ہمیں پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ، لیکن دوسری زبانیں بہت اچھی بولنے آتی ہیں، اور قرآن عربی زبان میں ہے، یہ بولنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کو سمجھا جائے، کسی عالم دین سے قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، ترجمہ پڑھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اور آخری حق یہ ہے کہ انسان جو سیکھے وہ دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرے، جو قرآن کا حصہ خود سیکھ لیا اب دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کا تذکرہ ہے، اور ساری قوموں کی ہلاکت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں کہ کسی قوم میں غرور اور تکبر تھا اس لیے وہ قوم ہلاک ہوئی، کسی قوم میں ظلم اور زیادتی تھی اس لیے وہ قوم ہلاک ہوئی، کسی قوم میں نبیوں کا مذاق اڑانا تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات کو ماننا دور کی بات ہے بلکہ ان کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے وہ قوم ہلاک ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے جو واقعات بار بار ذکر فرمائے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کے اسباب بیان کر کے امت محمدیہ اور ہمیں یہ درس اور سبق دیتے ہیں کہ تم ان اسباب سے، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، قرآن کا مذاق اڑانے سے، علماء کی بات کو ٹھکرانے سے احتیاط کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو اس لیے بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب ان کی خواہش ہوتی ہے، یعنی جو دل میں آیا وہ کر لیا، صحیح نہ غلط یہ نہیں دیکھا، جائز ناجائز نہیں دیکھا، حلال حرام نہیں دیکھا، بلکہ دل میں جو آیا وہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب ان کی خواہش نفسانی ہے، جو جی میں آیا کر لیا، دل نے چاہا یہ کر لو بس کر لیا، یہ نہ دیکھا کہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا انسان کا دشمن حدیث میں آتا ہے انسان کا نفس ہے، جو اس کے دل میں بار بار برے جذبات اور برے خیالات ڈالتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ پہلوان تو وہ ہے جو کسی آدمی کو پچھاڑ دے، اٹھا کر زمین پر پٹک دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، یعنی نفس اس کے دل میں ایک خواہش ڈال رہا ہے کہ ایسا کر لو، اس نے دیکھا کہ یہ خواہش ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی۔ تو دل میں آنے والے ہر خیال کو اور ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ خواہش پورے کرنے سے کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو رہے۔
آگے اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کا، چاند اور سورج کا تذکرہ فرما رہے ہیں، سمندروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، آسمان سے اترنے والی بارشوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اے بت پرست قوم، تم اللہ کے سوا جن لوگوں کو پوچھتے ہو، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وہ کسی بھی طرح نفع اور نقصان کا بالکل بھی اختیار نہیں رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بہت تفصیل سے تذکرہ فرما رہے ہیں، اور کل 12 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ذکر فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اگلی آیتوں میں عباد الرحمن کہا۔ عباد الرحمن کے معنی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عباد الشیطان کہلاتے ہیں، یعنی جو شیطان نے کہا وہ کر لیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلی خوبی یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے نیک بندے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد کہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، جن کی زندگی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے؟ پہلی خوبی یمشون علی الارض ہونا، وہ چال ڈھال میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، سینہ تان کر نہیں چلتے، غرور اور تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اگلی خوبی اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ اگر کوئی جاہل جھگڑالو آدمی ان سے لڑنا جھگڑنا چاہتا ہے، بھیڑنا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ ان کی عادت ہوتی ہے بھیڑنے کی، لڑنے کی عادت ہوتی ہے، خواہ مخواہ بھیڑتے ہیں، لڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ الجھیں، ان سے کوئی الجھے۔ تو جب اللہ کے نیک بندوں سے کوئی اس طرح کا آدمی مخاطب ہوتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، نرمی سے کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ایک راستے سے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، مخاطب جو لڑنا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے بچ کر نکلتے ہیں۔ تو ہر ایک آدمی سے لڑنا جھگڑنا یہ کوئی اچھی خوبی نہیں ہے، بلکہ جو لڑنا جھگڑنا چاہ بھی رہا ہو اس سے بچ کر نکلنا یہ ہے اچھی خوبی۔ اگلی خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے جو ہیں عباد الرحمن، وہ راتوں کو تہجد پڑھا کرتے ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں، قیام میں، اللہ کے آگے رونے میں، اللہ سے اپنی مرادیں منوانے میں گزرتی ہیں۔ رات کی نماز جس کو کہتے ہیں تہجد کی نماز، جس کو اپنے اللہ کے سامنے رات کو رونا آ گیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آگے رونے کی توفیق دے دی، دن میں وہ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں روئے گا۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے لوگوں کے پاس جا جا کر روتے ہیں اور اپنی مصیبتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے سامنے روتے ہیں۔ جس کو اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر رونا آ گیا، اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے رونے سے اس کو بچائیں گے، اور جس کو اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا، اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے آگے جھکنے سے بچائیں گے۔ اگلی خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عبادت کے باوجود تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے کہ ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، ہمیں کہاں جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ اللہ کے نیک بندے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اگلی خوبی اللہ فرما رہے ہیں اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ کو نہ اسراف پسند ہے کہ بے جا خرچ کرنا، اور نہ بخل اور کنجوسی اللہ کو پسند ہے۔ اگلی خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے، اور اگلی ولا یقتلون النفس اور قتل نہیں کرتے، ولا یزنون زنا اور بدکاری نہیں کرتے، اور ومن یفعل ذلک یلقى اثاما کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے یہ نہیں کہ وہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں، نہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور گناہ کے بعد نیک اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب کوئی میرا نیک بندہ گناہ ہو جائے اس سے اور توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور جس جگہ فرشتوں نے گناہ لکھے تھے میں اس جگہ گناہ کو مٹا کر نیکی لکھ دیتا ہوں، یعنی نامہ اعمال میں جہاں پہ گناہ لکھا گیا تھا
اس گناہ کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے مٹاتے ہیں اور وہاں پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کتنے کریم ہیں اور کتنے مہربان ہیں کہ کوئی بھی انسان گناہ اگر اس سے ہو جاتا ہے، صدق دل سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف بھی کرتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ اگلی خوبی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بیان کر رہے ہیں، لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ جھوٹے لوگوں کی مجلسوں میں، گناہوں کی محفلوں میں اور گندی جگہوں پر وہ نہیں بیٹھتے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بیٹھک، ان کی مجلس بھی نیک ہوتی ہے، وہ اچھی صحبتوں میں بیٹھا کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے۔ بری صحبت میں جہاں پہ جھوٹ ہو، جہاں پہ گالیاں ہوں، جہاں پہ قسمیں ہوں، جہاں پہ گانا بجانا ہو، ایسی جگہوں پر اللہ کے نیک بندے نہیں بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خوبی بیان کر رہے ہیں۔ اور 11ویں خوبی اللہ فرما رہے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان پر قرآن کا اثر ہوتا ہے اور ان کے دل لرز جایا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں، یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا۔ اگلی خوبی، آخری خوبی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ نیک بندے صرف اپنی نیکی پر اطمینان نہیں حاصل کرتے، بلکہ وہ اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہمیں آپ نے اپنی عبادت کی توفیق دی ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے قبول فرما اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا۔ تو ایک تو ہے کہ انسان اپنی عبادتوں میں لگا رہے، اپنی نماز میں لگا رہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنی عبادت اور نماز کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کرے، ان کی نماز کی، ان کی دینداری کی بھی فکر کرے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ خود تو سارا سارا وقت عبادتوں میں لگا ہوا ہے اور گھر والے بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کچھ لوگ جو کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کا ایمان نہ لانا آپ پر بہت بوجھ ہے، یعنی آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا دکھ اور غم ہوتا تھا کہ کوئی کافر مسلمان کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ سب کے سب ایمان اور اسلام کو قبول کر کے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی گواہی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس ہوتا تھا، آپ کو شرمندہ تکلیف غم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فرعون نے ان کی دعوت کو جھٹلایا۔ جب فرعون نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو آگے فرعون نے ان کی مخالفت پر اترا اور ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جب یہ کم عمر تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں فرعون، اس زمانے میں فرعون کی بھی داڑھی تھی اور اس کی داڑھی میں ہیرے جواہرات اس نے پروئے ہوئے تھے، یعنی اس کی داڑھی میں ہر وقت ہیرے اور جواہرات لگے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اس کی داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا، یعنی اس کو پورا ہلا کے رکھ دیا۔ فرعون کو غصہ آیا اور کہا کہ اس بچے کو قتل کرو۔ جیسے ہی قتل کرنے کا حکم دیا اس نے، تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، جو کہ مسلمان تھی، خفیہ طور پر ایمان لا چکی تھی، انہوں نے فرعون کو سمجھایا کہ معصوم سا بچہ ہے، تمہاری داڑھی اس نے ایسی پکڑ لی ہے، اس پر قتل بھی کر دو، اس کو آزما کر دیکھ لو، یہ معصوم سا بچہ ہے، اس کے سامنے آزمانے کے لیے یہ کرو کہ ایک طرف اس کے سامنے ہیرے جواہرات رکھ دو اور ایک طرف اس کے سامنے کوئلہ رکھ دو، دیکھو یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے فرعون نے ایسے ہی کیا۔ تو بچپنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئلہ اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا، چمک رہا تھا، لال لال تھا، سمجھے کہ یہ کوئی ٹافی ہے، تو زبان پہ رکھ لیا۔ اس زبان پر رکھنے کا بچپن میں لکنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کو جا کر دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَزِيقُ صَدْرِي، میرے دل میں تنگی ہے، مجھے کہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ظالم کیا کرے گا، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي،
اور میری زبان میں لکنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی، پڑھیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اس دعا سے آپ دعا کریں، آپ کی زبان میں جو لکنت آئی تھی بچپن میں، جو کہ آپ نے کوئلہ زبان پہ رکھ لیا تھا، اس لکنت کو ہم اس دعا کی برکت سے دور کر دیں گے۔ آگے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، اور جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے معبود تو، یعنی تم جس کی عبادت کرتے ہو، وہ تو ایک جگہ جم کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ تو ایک جگہ جم کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ تو کوئی حرکت نہیں کرتے، نہ تمہاری کوئی پکار سنتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، نہ تمہیں نقصان سے بچاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، میرا جو اللہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہو یہدین، مجھے ہدایت عطا فرمائی، میری رہنمائی فرمائی، یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، مرضت فہو یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، یمیتنی ثم یحیین، ہمیں موت دے گا پھر کل قیامت کے دن ہمیں زندہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طرح ان کو معلوم چل جائے کہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ ان بتوں میں نہیں ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور یہ کہتے رہے وما اسألکم علیہ من اجر۔ اس صورت میں یہ آیت بار بار اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ہر نبی کے بعد اس آیت کو اتارا ہے، یعنی ہر نبی یہ کہتا تھا وما اسألکم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اپنی دعوت پر تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میری اجرت، میرا اجر، میرا ثواب وہ سب اللہ کے ذمے ہے۔ تم سے بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کو سمجھو، میں تمہیں ایک غلط راستے سے بچا رہا ہوں اور تمہیں میں ہلاکت کے راستے سے بچا رہا ہوں۔ لیکن قوم کبھی نبیوں کو کہتی کہ یہ جھوٹے ہیں، کبھی کہتی یہ شاعر ہیں، کبھی کہتی یہ مجنون ہیں، کبھی کہتی ان کو سرداری چاہیے، اس طرح کہہ کر انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ آگے سورہ نمل شروع ہوتی ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اس صورت میں کیونکہ چونٹی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام ہی نمل رکھ دیا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ نمازوں کی پابندی، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر، جنات پر، پرندوں پر بادشاہت دی تھی۔ ایک موقع پر وہ اپنے تخت پر ہواؤں پر سفر کرتے ہوئے زمین پر اپنی فوج کے ساتھ اتر رہے تھے۔ جب وہ زمین پر اتر رہے تھے تو چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر زمین پر اتر رہا ہے، تو چونٹی نے فوراً ساری چونٹیوں میں اعلان کر دیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں، اس بل میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، جب سلیمان کا لشکر یہاں پہ اترے گا تو وہ ان کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ ہمیں رون دیں گے۔ یعنی چونٹیاں عموماً پاؤں کے نیچے آ جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا زمین میں کہ چونٹی پاؤں کے نیچے آ گئی۔ تو چونٹی نے اتنی سمجھداری کی بات کری، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری جنات، انسان، پرندے، ساری مخلوق کی زبان سمجھائی تھی اور ان کو سب کی زبان آیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ گفتگو سن لی اور فتبسم ضاحکا من قولہا، چونٹی کی اس گفتگو پہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرنے لگے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے اللہ آپ کا مجھ پر کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ نے مجھے چونٹی کی گفتگو بھی سمجھا دی اور سکھا دی اور سنا دی، سن بھی لیا، سمجھ بھی گیا کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا اتنا بڑا انعام تھا
اور بادشاہت بھی دی، سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہی بڑا، کتنے ہی انعامات سے نواز دیں اور کتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ عہدہ اور منصب دے دیں، لیکن اللہ والے، اللہ کے نبی کبھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ آج تو یہ ہوتا ہے ذرا سی چھوٹا سا کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ مل جائے، انسان ایک دم اللہ کو بھول جاتا ہے اور غرور اور تکبر پر اور ظلم اور زیادتی اور ناانصافی پر اتر جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت دی، اس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ اس کے سر پر ایک تاج تھا اور اس کے ایک چونچ تھی۔ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا انجینئر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کبھی کہیں جاتے اس کو ساتھ لے جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندے میں یہ طاقت رکھی تھی کہ یہ اپنی چونچ زمین پہ مار کے بتا دیتا کہ یہاں پہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کئی سفر پہ نکلے ہوئے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، اترے تو پوچھا بھائی ہدہد کہاں ہے، بلاؤ اس کو، پانی نہیں تھا۔ دیکھو ہدہد پوچھے دیکھے گا زمین میں پانی ہے یا نہیں، تو ہدہد آتا تھا اور زمین میں چونچ مارتا اور کہتا یہاں پہ پانی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو لگاتے، جو جنات پر بھی حکومت تھی، اور جنات منٹوں میں زمین کو کھود دیا کرتے، وہاں سے پانی نکلتا، سارا لشکر وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں نماز کے لیے اپنا لشکر لے کر اترے زمین پر، اور ہدہد کو کہا آ جاؤ ہد، تلاش کرو پانی کو۔ جب اعلان کیا ہدہد کہاں ہے، ام کان من الغائبین، تو ہدہد آپ کے لشکر کا جو انجینئر تھا اور ایک حصہ تھا وہ موجود نہیں تھا، غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا یہ کوئی صحیح وجہ بتائے گا کہ یہ کیوں آج میرے ساتھ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا اور آنے کی وجہ بتائی کہ میں جو آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی اس کی ایک وجہ ہے کہ میں آپ کی طرف ایک بہت بڑے خبر لے کر آیا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی سلطنت ہے، یعنی آپ کی حکومت کے اندر ایک ملکہ ہے جس نے اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے، اور اس سلطنت میں لوگ وہاں پہ چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کا معلوم چلا کہ ہدہد ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہے کہ میری حکومت میں، یعنی میری بادشاہت میں ایک عورت کی بادشاہت، ایک ملکہ کی بادشاہت، اور وہ ملکہ بھی ایسی کہ لوگ اس کی عبادت، اس چاند اور سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ہم تمہاری خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، اور ایک خط لکھا اور کہا کہ جاؤ یہ خط اس ملکہ تک پہنچاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جس کا مضمون یہ تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی خط لکھنے کے آداب میں سے ہے کہ خط لکھنے کے شروع میں بسم اللہ لکھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ لکھی اور کہا اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو یہ پیغام دیا کہ یا تو خود آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں اٹھا کر لے کر آئیں گے، یعنی ہمارے پاس یا تو شرافت سے آ جاؤ یا پھر تمہیں ہم زبردستی اٹھوا کر لے کر آئیں گے۔ چنانچہ ہدہد پرندہ یہ خط لے کر اس ملکہ تک پہنچا اور ملکہ کو خط کھڑکی سے داخل ہو کر دیا۔ ایک تو ہوتا دروازے سے جاتا، کھڑکی سے اس کے روشن دان سے داخل ہوا اور ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہدہد پرندے نے وہ خط جا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ جب ملکہ نے خط اس طرح دیکھا کہ اس طرح کسی کا پیغام آیا ہے اور پیغام بھی کسی پرندے کے ذریعے، اور وہ پرندہ بھی روشن دان سے داخل ہو کر وہ خط مجھے ڈال کر گیا، تو اسی وقت اس ملکہ پر اس خط کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اثر ہوا۔
کہ یہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً اپنے سفیروں کو بلایا اور مشورہ کیا اور کہنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کرتی، میں مشورے سے کرتی ہوں، مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ تو کچھ وزیروں نے مشورہ دیا کہ ڈرے نہیں، آپ کے پاس بہت بڑی فوج ہے، مقابلہ کرتے ہیں۔ اور کچھ وزیروں نے مشورہ دیا کہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، خوب بڑے بڑے ہدیے ہم لے کر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ہدیے اور پیسے اور سونا چاندی، اگر کوئی دنیا پرست بادشاہ ہوگا تو وہ مقابلہ نہیں کرے گا، ہدیے لے کر بیٹھ جائے گا، یعنی مال کی دولت اور حویث لے کر بیٹھ جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ اس بات پر ملکہ راضی ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہدیے بھیجو، پیسہ بھیجو، پیسے کے ذریعے خریدو۔ چنانچہ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتا دیا کہ نذرانے آ رہے ہیں آپ کے پاس، نذرانوں کے ذریعے سے آپ کو تابع کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جنات کو حکم دیا کہ جس راستے سے اس کے وزیر نذرانے لے کر آئیں گے، اس راستے پر سارا سونے کا فرش بچھا دو، سونے کے فرش بچھا دو، تاکہ وزیر جب سونے کے فرش پر چلیں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی، ہم تھوڑا سا سونا لے کر آئے ہیں، اس بادشاہ کی تو زمین پر سارا سونا ہی سونا ہے۔ چنانچہ اس ملکہ کے وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نذرانہ پیش کیا، اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے، اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا، اور اس میں جنات بھی تھے، کہ کون اس ملکہ کو اس کے تخت و تاج کے ساتھ اٹھا کر میرے سامنے لائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک جن تھا، عفریت من الجن انا آتیک بہ، کھڑا ہو کر کہنے لگا جن حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں اس کے تخت کو اس ملکہ کے ساتھ، تخت و تاج کے ساتھ اس ملکہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں پیش کرو گے؟ اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس آپ کے اٹھنے سے پہلے یہاں پہ حاضر کر دوں گا، یعنی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یعنی جب تک آپ کی یہ مجلس لگی ہوئی ہے، تو وہ مجلس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح سے لے کر شام تک کی تھی، تو میں انشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک آپ کے سامنے اتنی دور دراز سے وہ تخت اس ملکہ کے ساتھ اٹھا کر یہاں لا کر رکھ دوں گا۔ جن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک نیک آدمی تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اور وہ اس علم کے ذریعے کچھ الفاظ پڑھتا تھا، تو بہت لمبا اور چوڑا کام کو بہت مختصر وقت میں کر لیا کرتا تھا۔ تو وہ آدمی بول پڑا کہ اے سلیمان، میں اس ملکہ کو اس کے تخت و تاج سمیت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لے آؤں گا، یعنی آپ کی پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے گی، حاصل کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے کوئی عمل کیا، اور وہ ملکہ اپنی تخت و تاج کے ساتھ پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر اس کو رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب وہ ملکہ آئی، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو سمجھ لیا کہ یہ کوئی بادشاہ ہی نہیں، بلکہ یہ تو کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو تخت و تاج اور جو ان کی سلطنت اور جو ان کے ساتھ وزیر ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ فوراً وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئی، اور صرف تابع نہیں ہوئی بلکہ وہ مسلمان بھی ہو گئی، اور مسلمان ہو کر اس نے آپ کی سلطنت کو بھی قبول کیا، آپ کی حکومت اور آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کیا۔ یہ واقعہ تھا جو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نمل میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔